اب یہ جو ہمارے ہاں بار بار یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ایران کا غزہ کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، حماس کے ساتھ جو تعلق ہے، دیکھیں اس میں تو پھر ہمیں سب سے زیادہ جس کی بات کو اہمیت دینی ہوگی وہ خود حماس والوں کی بات ہوگی نا. یعنی حماس والے کیا کہتے ہیں ایران کے متعلق کہ ایران ان کے ساتھ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، ڈرامے ہے، حقیقت ہے. تو یہ بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ابھی تک 48 سے لے کر ابھی تک جو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے اس میں فلسطین سکڑتا گیا ہے اور اسرائیل کا رقبہ بڑھتا گیا ہے. 4 جنگیں باقاعدہ ہوئی اور بالکل ٹھیک ہے. اور جو عرب دنیا کے اندر باقاعدہ جو عرب کو پرستی کا بھی ایک دور تھا، بڑا زور شور سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہر جنگ میں پھر فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ملتا گیا، فلسطین کو نقصان ہوتا گیا. تو پھر یہ ایک سوچ آئی کہ جنگ کو چھوڑ کے مذاکرات اور پرامن طریقے سے، یاسر عرفات وغیرہ اسی کے قائل تھے. تو پھر یہ حماس نے ایک تحریک وجود میں ہے کہ نہیں، ہم نے جنگ کر کے ہی آزاد کرنا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے ہاں کشمیر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ اس کو مذاکرات سے بیٹھ کے حل کیا جائے، عالمی برادری کو انوالو کر کے حل کیا جائے پرامن طریقے سے. دوسرا یہ تھا نہیں جہاد سے ہوگا. تو پھر دونوں پہ آپ نے آزما کے دیکھ لی، پھر آخر میں کیا ہوا. تو اس طرح وہاں پر بھی تو جو حماس کے جو سیکرٹری جنرل ہے زیاد نخالہ، ان کا ایک انٹرویو ہے، غالباً وہ اس کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں سے اردو میں ہے. میں اس کے ایک حصے کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ہمیں حماس کا بھی نقطہ نظر، یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، ایران کا اسرائیل پر حملوں سے پہلے یہ ایک انٹرویو ہے. تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کریں اور ان وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام ایران کے سر پر دے مارے. میرے مشاہدے کے مطابق ایران نے ہر ممکن مدد فراہم کی ہے اور کر رہے ہیں، اور ہم بدلے میں 20-30 سال سے صرف ان کے مشکور چلے آ رہے ہیں. ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو اس سے بڑھ کر کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم غزہ میں اسرائیل کے خلاف جس ہتھیار سے لڑ رہے ہیں وہ ایرانی ہتھیار ہے، اور جن فوجی تجربات اور مہارتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب کچھ بھی ایرانی ہے، یعنی ایرانی ٹرین ہے. اور پھر جب ہم محصور فلسطینی مقاومت کی بات کریں تو اس وقت تک عرب حکومتیں جو کام نہیں کر سکی، تاریخ میں نہیں کر سکی، وہ ہم نے کر دکھایا ہے. 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ہم اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ آئندہ بھی دیکھیں گے کہ اس ثابت قدمی میں بھی ایرانی مدد شامل رہے گی. اگر آپ آئیں اور تحقیق کریں کہ اس امداد کی حقیقت کیا ہے، تکنیکی اور ظاہر میں نظر آنے والی مدد یعنی استعمال ہونے والے اسلحے کو دیکھیں. میں اس وقت اس حوالے سے یہی کہہ سکتا ہوں. حالیہ ہفتوں میں ہم نے ایک طرف مزاحمتی قوتوں اور مقاومتی قوتوں، دوسری طرف مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے درمیان تنازع کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، اور مغربی کنارے کے اندرونی کا الزام بھی لگاتی ہے. ان الزامات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مغربی کنارے میں بہت سی مزاحمتی مقاومتی قوتیں جہاد اسلامی سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطینی خود مقاومتی تحریکوں کے مختلف ناموں کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، جن میں جہاد اسلامی، کتائب الاقصی، حماس اور دیگر مزاحمتی جماعتیں شامل ہیں. جب حکومت ایران پر الزام لگاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایرانی فوجی میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران فلسطین میں مقاومت کی حمایت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل، ایران فلسطین میں مقاومت کی حمایت کرتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کی حمایت کرتا ہے، اور عرب حکومتیں بھی اسی اتھارٹی کی حمایت کرتی ہیں. کٹ پتلی فلسطینی حکومت کی حمایت کرتی ہیں عرب حکومتیں. ایران اس خطے کا لازمی حصہ ہے اور وہ مقاومت کی حمایت کرتا ہے. جب فلسطین کی کٹ پتلی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایران خطے میں مداخلت کرتا ہے تو اس مداخلت کا کیا مطلب ہے؟ کیا فلسطینی قوم کے خلاف جنگ اور قبضے کے خلاف مقاومت کی حمایت؟ تو یہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ زیاد نخالہ صاحب کا یہ انٹرویو یوٹیوب پر اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، آپ پورا سن لیجئے کس طرح سے ببانگ دول وہ بات کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ فلسطین میں یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے نا، تو ایران ٹھیک ہے، ایران کا اپنا مفاد ہوگا، جو بھی ہوگا، پراکسی وار میں سب کچھ، اس میں ہم انکار نہیں کرتے. یہ نہیں کہ وہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کا نعرہ لے کے ہے، جو بھی کچھ ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حماس کے پیچھے اس وقت مسلمان ممالک میں سے جس ملک کا سب سے بڑا مضبوط ہاتھ ہے وہ ایران ہے. اور اس کا ایران جو ہے
ٹھیک ہے اس نے ببانگ دھول اس کے اقرار بھی نہیں کیا ہوگا یا وہ نہیں چاہتا کہ براہ راست اس کے اوپر وہ ہو، لیکن ایران نے ہمیشہ اس کی حمایت پہ بات کی ہے، القدس کی آزادی پہ بات کی ہے۔ مسجد اقصیٰ پہ اس وقت سب سے زیادہ توانا آواز اگر یعنی اسٹیٹ لیول پہ ہم بات کریں، ایسے تنظیموں اور اس کی بنیاد پہ نہیں، تو ایران ہی ہے۔ تو باقی آپ کا جو بھی کسی ملک سے، کسی مذہب سے، دھرم سے، عقیدے سے، مسلک سے جو بھی اختلاف ہو، تو ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ ہم کچھ اصولوں کی بنیاد پہ تنقید کا ایک معیار رکھے، تو وہ یہ بہتر ہی ہوگی بات۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دو، یا آپ اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہے، تو پھر ایسے لوگ پھر بیچارے ویسے ہی رگڑے جاتے۔ تو میں نے پھر وہی اپنے منہج کو سامنے رکھ کر کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ جو بحثیں ہیں اس میں کچھ کا انتخاب کیا، بعض حیثیت تو بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ لکھا، اور میں پھر ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہر شخص ببانگ دہل علی اعلان اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر اس پہلو یعنی اس معاملے کے تمام پہلو یعنی اس کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس وقت ایران کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہیرو، مسلم امہ کا مسیحا اور سب کچھ، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، تو اب جو اس کے خلاف ہے آپ ان کو پڑھیں، تو اس میں سے آپ کو 100 میں سے 5% ایسی باتیں مل جائیں گی جو آپ کے اس سوچ کے کچھ زاویوں کو تبدیل کرے۔ اسی طرح اگر آپ کے نزدیک ایران جو ہے وہ شیطان بزرگ کے بعد شیطان ہے، شیطان بزرگ سے اس کے تعلقات ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل جیسے لابی یا ان ممالک کا جو ہے نا اہلکار ہے، مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار رکھنے کے لیے ان ملکوں کی چال ہے، جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ انقلاب ایران اور اس کے بعد جو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے اور بھی موجود تھے، جو ہمارے سوشلسٹ دوستوں کا یا کچھ غیر جاندار محققین کا، کہ اس دور میں ان علماء کو آگے لانے میں بھی ان ممالک کا کچھ ہاتھ ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ، اس سے بات ہوئی ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایران جو ہے وہ اصلاً مسلمانوں کا دشمن ملک ہے فلاں فلاں، تو بھی آپ ان کے شدید حامیوں کو بھی پڑھے سنیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس سوچ کے زاویے میں کہیں آپ کو کوئی بہتری پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ تو اسی امید کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ پھر میں اب اس حدیث سے بات کروں گا جس کا میں نے ایک مختصر حوالہ دیا اور جس پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور اس حدیث کا اطلاق عام طور پر امام خامنہئی صاحب پہ کیے جاتے ہیں، وہ دیکھیں گے، اور پھر کچھ احادیث سے سہارا لے کر کس طرح سے انقلاب ایران کو بھی اس میں بیان کرنے کی پہلے کوشش کی گئی تھی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو شکریہ جی، پھر آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔